الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 28 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 72, 73 اور 74۔ چلیں سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 72 سے۔ 72 حدیث ہے نیکی اور بدی کا معیار۔ ان نواس بن سمعان قال، حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے متعلق۔ قال، فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ اخلاق کا اچھا ہونا، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے کہ جو کھٹکے تیرے سینے میں، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تو ناپسند سمجھے کہ اس پر لوگوں کو خبر ہو۔ حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ مطلب یہ کہ نیکی اور گناہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو نماز اور روزے تک محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا سب سے بڑی نیکی انسان کے اخلاق کے اچھے ہونے کا نام ہے، یعنی کہ سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، نرم بولنا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ سب نیکی ہے۔ جیسے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تعالی نرم ہے، اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے اور نرمی ہی کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان نرمی سے کسی سے پیش آتا ہے تو انسان کو وہ حاصل ہو جاتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس چیز میں نرمی داخل ہو جاتی ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے، جس کام سے نرمی نکل جاتی ہے، سختی داخل ہو جاتی ہے، اس سے کام مشکل ہو جاتا ہے اور وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ انسان کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ انسان کا نرم نہ ہونا، سخت مزاج ہونا، بد کلامی کرنا، یہ ایک عیب ہے۔ اور انسان کی ایک خوبی کیا ہے؟ نرمی سے پیش آنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نیکی۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کا ایک الارم سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرتی ایک الارم سسٹم بنایا ہے کہ جب بھی غلط کام کا ارادہ کرو گے تو دل میں بے چینی، کھٹک اور شرمندگی پیدا ہوگی۔ یہی گناہ کی پہچان ہے۔ چھپانے کی خواہش ہوتی ہے دل میں، یعنی گناہ کی دوسری نشانی، پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو بے چینی دل میں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، کھٹک اور شرمندگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ کام دوسرے لوگوں سے چھپا رہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کام کر کے ڈرتے ہیں کہ ابو دیکھ لیں گے یا استاد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، تو سمجھ جائیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جس بھی کام کے اندر یہ شبہ پیدا ہو کہ کوئی کھٹکا محسوس ہو کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ ہمیں محسوس ہو کہ اگر کسی کو اس پہ پتہ چل گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو وہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے والی حدیث ہے کہ 73، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ والا عمل کرنا ہوگا۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ
حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم، بے شک تم میں سے محبوب ترین الیہ میری طرف وہ ہے احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ پیچھے والی حدیث میں بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ محبت کا معیار لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ محبوب ہوگا جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے یا بڑی داڑھی رکھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میرے نزدیک محبت کا معیار حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت کیا ہے؟ اخلاق، عبادت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے والا بد اخلاق ہے، یعنی کہ اخلاق اور عبادت دو چیزیں ہیں، عبادت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے والا بندہ بد اخلاق ہے، گالی دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ تو دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل پڑھ کے اللہ کے نبی کے محبوب بن جائیں گے، نہیں، نبی کے محبوب بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ عبادت اور اخلاق کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ عبادت کرنے کے ساتھ میں ہمیں عبادت حقوق العباد میں ہے اور حقوق اللہ میں ہے، لیکن حسن اخلاق حقوق العباد کے ساتھ پیش کیا جانے والا عمل ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری۔ تیسری چیز ہے اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ والدین کی عزت، بیوی سے نرمی سے پیش آنا، بچوں سے شفقت کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، کاروبار میں سچائی اور وعدے کی پابندی، یہ سب حسن اخلاق ہے۔ یعنی اخلاق کیا چیز ہے؟ کہ والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا، بیوی سے ہر طرح نرمی سے پیش آنا اور بچوں سے شفقت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، کاروبار میں خیانت نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ سچائی پیش کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے حدیث ہے کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم، بے شک تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ احسنکم اخلاقا، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ حدیث اوپر والی حدیث کی ہی تائید کرتی ہے۔ خیارکم یعنی تم میں سے چنیدہ، بہترین، ٹاپ کلاس کے لوگ وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتا دی، ڈیفینیشن کے متعلق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کہ نہ بڑا عالم، نہ بڑا مالدار، نہ بڑا با اخلاق، مطلب کہ بڑا عالم، بڑا مالدار، یہ کوئی انسان کے لیے بہتر ہونا نہیں ہے، بلکہ بہترین کیا ہے؟ بہترین یہ کہ با اخلاق ہونا یہ انسان کے بہترین ہونے کی علامت ہے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ذکر کی، یعنی کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، آج کے تینوں ہی احادیث کے اندر ہمیں جو چیز، جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کا ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، مطلب یہ کہ ہم بد کلامی نہیں کرتے، ہم حسن اخلاق سے بات کرتے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے، اور جب ہماری نیکی کا ہمیں معیار سمجھ آ جائے گا، نیکی کا پتہ چل جائے گا،
تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ صرف ایک عمل کرنا ہے کہ ہمیں حسن اخلاق اپنانا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم نیک لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں گے، ہم اللہ کے نبی کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے، سب سے بہترین مسلمان بن جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں تک لازمی شیئر کریں، کم از کم آپ اسے 5 لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق